روحانیت کے سفر میں مرشد کو کیوں ضروری قرار دیا گیا؟ اگر ایک شخص متقی پرہیزگار نماز روزے کا اہتمام کرتا ہے اور ذکر اذکار بھی باقاعدگی سے کرتا ہے تو کیا اسے روحانیت مل سکتی ہے؟ کوشش کیجئے میاں، اس میں کیا حرج؟ لبا وہ سفر طے کر سکتے ہیں اور کسی کی ضرورت نہیں ہے تو بسم اللہ کون روکتا ہے، کون منع کرتا ہے؟ ضرور، لیکن آج تک ایسے ہوا نہیں۔ روحانیت اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دعائیں ایک دم سے قبول ہونے لگیں اور جدھر نگاہ اٹھائے صفوں کی صفیں پلٹ دے، اور روحانیت یہ سمجھتا ہے کہ تعویذ، تو یہ چیزیں نہیں ہیں۔ روحانیت نام ہے آدمی کا 3 یا 4 چیزوں پہ کنٹرول ہو جائے اور اعتدال میں آ جائے، انسان کی عقل، اس کا غصہ اور جنس، 3 چیزیں بنیادی طور پر، اور تینوں میں اگر افراط ہوگی، حد سے بڑی ہوگی تو تباہ کن ہے، حد سے گر جائیں گی تو بھی تباہ کن ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، اگر آپ ان 3 چیزوں پہ بنیادی طور پہ قابو پا سکتے ہیں کہ آپ خوشی میں بھی ویسی بات کریں جیسے آپ غصے میں کریں، اور غصے میں بھی ویسی بات کیجئے جیسے آپ خوشی میں کریں، اور جنس کے معاملے میں تو آپ ظاہر ہیں اس پہ کیا تبصرہ کرنا ہے، اور عقل کے معاملے میں کہ انسان کی عقل جو فیصلہ کرے اس کا وہ فیصلہ وہی کے کانٹے پہ بھی قابل قبول ہو۔ آپ کر کے دیکھ لیجئے، اگر بسم اللہ آپ اس پہ کر سکتے ہیں تو کیا ضرورت ہے خام خواہ کسی کے پاس جانا اور آنا؟ بالکل ٹھیک ہے، لیکن آج تک ہوا نہیں، ایسے ہوتا نہیں، اس لیے کہ انسانی نفس کے جو مکر ہیں نا، یہ ہر آدمی نہیں جانتا۔ انسان بڑا مکار ہے، نفس اس کا مکار ہے۔ ٹھیک جس گناہ پہ وہ لوگوں کے خلاف نفرت پھیلاتا ہے، مجمع اکٹھے کرتا ہے، سارے خاندان میں بدنامی کرتا ہے، اور جس پہ دوسرے کو ملامت کرتا ہے تنہائی میں، ٹھیک اسی گناہ میں وہ خود بھی مبتلا ہوتا ہے۔ پھر اپنے خلاف احتجاج کیوں نہیں کرتا؟ اپنے نفس کو کیوں نہیں کچلتا؟ اپنے آپ کو برا کیوں نہیں کہتا؟ وجہ اسی لیے عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نے، لوگوں نے کہا کہ عمار اپنی نماز جلدی پڑھا دیتے، تو عمار ابن یاسر نے کہا کیسے جلدی پڑھا دیتا ہوں، باوجود اس کے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ سلام پھیرنے سے پہلے کیا دعا مانگنی چاہیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار دعا مانگا کرو کہ اللہم بعلمک الغیب وبقدرتک علی الخلق احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا ما کانت الوفات خیرا لی واسألک القصد فی الفقر والغنی، اور اس میں وہ آتا ہے جملہ بھی کہ اے پروردگار میں سوال کرتا ہوں کہ پھر رضا والغضب، میں غصے میں بھی اتنی ہی صحیح بات کروں جتنا میں خوشی میں صحیح بات کرتا ہوں۔ اگر کسی انسان کو زندگی میں تجربہ کر کے دیکھ لینا، غصہ اتر جانے کے بعد بھی 100% اطمینان ہو کہ مجھے یہی بات کہنی تھی بھائی، غصے میں بھی اور خوشی میں، 100,000 بار مبارکباد کے قابل ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، اس سے اپنی اصلاح کر لی ہے۔ لیکن اگر غصہ اترنے کے بعد ندامت ہو کہ یار مجھے نہیں کرنی چاہیے، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، تو پھر آپ بتائیں کس کے پاس جائے گا؟ کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں 2-4 جوتے پڑیں، آدمی جوتے سیدھے کرے، اپنا نفس اندر کا ٹوٹے۔ اسی لیے آپ ہسٹری پڑھ لیجئے 1400 برس کی، امت میں ہوا ہی نہیں ہے کہ خدا نے کسی آدمی سے بڑا کام لیا اور اسے اس آزمائش کی بھٹی سے نہ گزارا۔ بڑے بڑے لوگ سب اس سے گزرے، پہلے وہ کہیں نہ کہیں بیٹے بنے ہیں، پھر باپ بنے۔ یہ بیٹا بنے بغیر باپ بننے کی جو کوششیں ہیں نا، اور صالح ہونے کے بغیر ہی مصلح بننے کی جو کوششیں ہیں، آج تک تو ہم نے اس پہ درخت پہ پھل دیکھا نہیں۔ کہ اگر کوئی آدمی ہے کروڑوں میں ایک آدھ اللہ کی توفیق، بسم اللہ کیوں نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ ذکر اذکار بھی باقاعدگی سے کرتا ہے تو اسے روحانیت مل سکتی ہے، اسے اچھے اخلاق مل گئے تو روحانیت ہی روحانیت۔ روحانیت میں پھر مدارج ہے، اصحاب یمین میں شامل ہونا ہے، اصحاب یمین سے بڑھ کر مقربین میں شامل ہونا ہے۔ اصحاب یمین کوئی چھوٹی بات ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا فسلام لک
اللہ کی سلامتی ہو ان پہ جو اصحاب یمین میں سے۔ اصحاب یمین تو وہ ہیں جن پہ اللہ سلام بھیجتا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اہل السنہ میں خود اختلاف ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں۔ اہل السنہ ہی میں سے ہمارے عقیدے کے جو علماء ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل قرار دیتے ہیں، اور وہ اہل تشیع کا بھی یہی ہے عقیدے کے باب میں کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل قرار دیتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں بھی وہ دلیل کیا دیتے ہیں، اور ادلہ میں سے ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے سلام بھیجا ہے، اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو جبریل امین نے سلام کیا ہے۔ تو اللہ کا سلام بہت بڑی چیز ہے۔ فسلام اللہ من اصحاب الیمین، اللہ نے کہا ہمارا سلام ہے ان کو جو رائٹسٹ ہیں، جو دائیں ہاتھ پہ ہیں۔ یہ رائٹسٹ ہونا، دائیں ہاتھ میں شامل ہو جانا زندگی کے ہر معاملے میں کوئی آسان تھوڑا ہی۔ آپ کی کوئی تعریف کرتا ہے 100 بار، آپ سمجھتے ہیں کہ سب خوش آمد ہے، یار کچھ کہتا رہے، انصاف انصاف ہے۔ آپ کی مذمت کرتا ہے، نکلوانا چاہتا ہے اپنا کام، تاکہ آپ کو غصہ آئے، آپ جا کے اس کی خاطر لڑیں، آپ کہیں نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مدح اور ذم دونوں برابر، اچھا کہے برا کہے پرواہ نہیں، مخلوق سنے نہ سنے پرواہ نہیں، لوگ اپریشیٹ کر لیں گے تو کیا دے دیں گے، لوگ برا کہہ لیں گے تو کیا چھین لیں گے۔ یہ ہیں اصحاب یمین۔ اور اس سے بھی بڑھ کے پھر اللہ نے کہا مقربین، وہ جو اللہ کے قریب ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ جو ہمارے قریب ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے۔ وہ ایسے لوگ ہیں جن کو صبح شام ایک ایک دن میں 2 مرتبہ تعالی شان اپنی زیارت سے نوازیں گے۔ اللہ کو دیکھنا چھوٹی چیز نہیں ہے، اللہ کی رویت بہت، یعنی اس سے زیادہ انعام ہو کیا سکتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے جو لوگ نیکی کریں گے ہم انہیں جنت دیں گے بس زیادہ، اور جنت کے علاوہ بھی کچھ دیں گے۔ وہ جنت کے علاوہ کیا ہے؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی اسی دعا میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا تھا اور مجھے کہا تھا کہ بس کا، اور یہ بھی مانگنا کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں لذت النظر الی وجہک کا، اللہ میں اس نظر کی، اس دیکھنے کی لذت کا جو تجھے دیکھنے سے حاصل۔ حسن جو ہوتا ہے نا وہ اپنے ساتھ لذت کو بھی شامل رکھتا ہے، مکس اپ ہوا ہے نا حسن اور لذت۔ چاہتا ہے کہ حسین چیز سے استفادہ کرے، مستفید ہو۔ والشوق الی لقائک، اور اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے دل میں تڑپ پیدا ہو جائے۔ شوق کا معنی تڑپ ہے، تڑپ پیدا ہو جائے کہ میں آپ سے ملوں۔ من غیر فتنۃ مضلہ، اللہ کسی آزمائش میں نہ ڈال جو اس نعمت سے مجھے محروم رکھے۔ ضراء مضرہ، اللہ نہ ایسی مصیبت میں ڈال تکلیف مجھے پہنچے اور اللہ اس تکلیف میں بے صبری کا اظہار کر دوں اور قیامت میں رویت سے محروم ہو جاؤں، تجھے دیکھ نہ پاؤں۔ اللہ میں تیری پناہ مانگ، میں سوال کر۔ یہ سارے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی روایت میں اصحاب مقربین میں شامل ہونا کوئی آسان بات ہے بھائی؟ بالکل، اگر اس کے بغیر ہو سکتا ہے کیا حرج ہے؟